اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ آصف اسلامک ٹی وی کے پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، جمعے کا مبارک دن آ گیا ہے اور اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، آپ کی تمام نیک حاجات دلی مراد کو پورا کرے۔ جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور صالح اولاد سے نوازے۔ جن کی اولاد نافرمان ہے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنا دے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے، اور ہم پر ہمیشہ اللہ رب العزت کی رحمت موسلادھار بارش کی طرح برستی رہے، آمین۔ دوستو، اللہ رب العزت نے کچھ مقامات کو کچھ مقامات پر فضیلت بخشی، کچھ قرآنی صورتوں کو قرآنی صورتوں پر فضیلت بخشی، کچھ آیات کو آیات پر فضیلت بخشی، اور اسی طرح دنوں میں سے جمعے کے دن کو تمام دنوں کا سردار دن قرار دے دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعۃ المبارک کے دن ایک ایسی گھڑی رکھ دی جس گھڑی میں بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی دعا کو سنتا ہے اور قبول کرتا ہے۔ بہت سے علماء کرام، محدثین اور بزرگان دین کا کہنا ہے کہ وہ گھڑی عصر کے بعد کے وقت کی گھڑی ہے۔ تو آج ہم جو وظیفہ، جو عمل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس عمل کو، اس وظیفے کو بھی آپ نے نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ چینل پر نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک بروقت پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ دوستو، اس عمل کے پڑھنے سے آپ کو دو بہت بڑے فائدے ہوں گے۔ پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ مقروض ہیں، قرض کی دلدل میں ڈوب چکے ہیں، قرض اتارنے کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا اور قرض اتارنے کے لیے قرض پہ قرض لیتے جا رہے ہیں، تو آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں آپ کے قرض کا بندوبست ہو جائے گا۔ تو دوستو، اس کا دوسرا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، یا آپ کے پاس نوکری نہیں، یا پھر آپ جاب تو کر رہے ہیں لیکن اس میں آپ کو ترقی نہیں مل رہی، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے گھر سے رزق کی تنگی بھی دور ہو جائے گی۔ اور اگر آپ بے روزگار ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ایک اچھی جاب ملے گی، اور اگر آپ پہلے سے ہی جاب کر رہے ہیں تو انشاءاللہ بہت جلد اس میں آپ کو ترقی ملے گی۔ اب عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، عمل کرنے کا طریقہ کار اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ آپ نے نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے پیارے آقا سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود ابراہیمی کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ ان کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ یہ کلمات زبان پر ہلکے وزن میں باری اور اللہ رب العزت کو بہت محبوب ہے، اور فرمایا کہ جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، جنت میں اس کے نامہ اعمال میں ایک ایسا درخت لگا دیا جاتا ہے کہ اس درخت کے سائے تلے اگر اچھا عربی نسل کا گھوڑا 100 سال تک دوڑتا رہے تو اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، کتنے مبارک کلمات ہیں جو دنیا میں بھی فائدہ دیں گے اور آخرت میں بھی فائدہ دیں گے۔ دوستو، جو آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے وہ عمل ہے الحمدللہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنی، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی نعمتوں سے نوازا،
اگر انسان اپنا مشاہدہ کرے تو اپنے آپ میں دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی نعمت سے نوازا، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، پاؤں دیے چلنے کے لیے، سینے میں ایک خوبصورت دل کو نصب کر دیا، دماغ دیا سوچنے کے لیے، اور سب سے بڑی بات کہ انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ہم تو اللہ رب العزت کی دی گئی نعمتوں میں سے کسی ایک کا بھی اچھے طریقے سے شکر ادا نہیں کر سکتے، تو ہمیں ہر وقت اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، آپ نے 100 مرتبہ الحمدللہ 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 ان کلمات کا ورد کرنا ہے۔ یہ آپ نے دوسرا عمل کرنا ہے۔ دوستو، جو آپ نے تیسرا عمل کرنا ہے وہ ہے اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ جب بندہ یہ تصور کر لیتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، وہی گناہوں کی معافی دینے والا ہے، اس کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی حرکت نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ تک ٹوٹ جائے تو پھر بھی تم اپنے رب سے مانگو۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، یہ 3 عمل ہیں جنہیں آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 100 مرتبہ سبحان اللہ، 100 مرتبہ الحمدللہ، اور 100 مرتبہ اللہ اکبر۔ جب آپ یہ تینوں عمل کر لیں تو آخر میں آپ نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنا ہے اور رب کائنات کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا لینا ہے۔ پھر آپ نے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مانگنی ہیں۔ اگر آپ مقروض ہیں تو انشاءاللہ آپ کا قرض اتر جائے گا۔ اگر آپ رزق کی وجہ سے پریشان ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے غیب کے خزانوں سے نوازے گا۔ اگر آپ نوکری کی تلاش میں ہیں تو ایک اچھی نوکری آپ کے گھر پر دستک دے گی، اور اگر آپ پہلے سے جاب کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس میں اتنی زیادہ ترقی ہوگی کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ دوستو، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ چاہیں تو اس عمل کو اپنی زندگی کا معمول بھی بنا سکتے ہیں، اور ہر جمعۃ المبارک کے دن اس عمل کو، اس وظیفے کو نماز عصر کے بعد سے لے کر اذان مغرب سے پہلے پہلے اس درمیانی وقت میں پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو بے شمار فوائد سے نوازے گا۔ اور اس عمل کے ساتھ ساتھ ایک اور عمل ہے جسے آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے، وہ عمل ہے استغفار کا عمل۔ ویسے تو استغفار کی بہت سی دعائیں ہیں، اور اگر آپ کو استغفار کی کوئی بھی دعا نہیں آتی تو آپ صرف اتنا پڑھ لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ دوستو، آپ نے روزانہ 100 مرتبہ استغفار کی دعا کو پڑھنے کا معمول بنا لینا ہے۔ پھر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں کیسے آپ پر موسلادھار بارش کی طرح برستی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا گو کہ اللہ پاک یہ مبارک عمل، یہ مبارک وظیفہ مجھے بھی، میرے تمام بھائیوں کو، میری تمام بہنوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صدقہ جاریہ سمجھ کر دوسروں کے ساتھ شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو سکے۔ پیارے آقا کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کا نمازی بنائے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اچھے وظائف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔